الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحسن أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود وإن كان الله سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا الذي أطهرنا المطهرين الأولين والآخرين جد الحسن والحسين آمين والقاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين منكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله وسلامه اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ بسم اللہ چلیے ایک ایسی صلوات پڑھیں گے کچھ پڑھنے میں دل چاہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مسلسل 3 دن سے آپ موضوع ولایت پر تقریر سماعت کروا رہے ہیں. واہ بے شک. ایسا ہی کل تقریر یہاں چھوڑی تھی وہیں سے متصل ہو رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ساری امت علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. واہ بھائی واہ بے شک بے شک. وہ تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا کیونکہ اس ذکر میں حیرت ہونا کمالی کی بات نہیں ہے. حیرت تو سب کو ہوتی ہے لیکن حیرت میں پڑھ کر شک کرنے والے کے اوپر لعنت ہے. واہ واہ بھائی واہ بے شک بے شک. حیرت وجہ ہے پہ کیا فرمایا؟ لم السماء الناس كلهم بولایت علی ما خلق اللہ الناس کہ اللہ اگر ساری امت مسلمہ اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہی منکر ولایت علی کے لیے ہے. بے شک بے شک. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا بولتے رہنا تقریر آگے بڑھے گی. آج اور دوسری حدیث میں نے رسول کی فرمائی تھی کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ ان اعظم الذنوب ترک ولایت علی کہ علی کی ولایت کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. واہ بھائی واہ. تو 2 چیزیں ہو گئی کہ جہنم کو خلق اللہ نہیں کرتا اگر ولایت اگر لوگ سب ولایت پہ جمع ہو جاتے. پھر کیا کہا کہ ترک ولایت علی جن علی کی ولایت کو ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ولایت ہے یہ اہم کتنی ہے. آئیے ذرا دیکھیں تو یہ ولایت ہے کتنی ہے. مصطفیٰ کے گھر میں ایک مستور کی آمد ہوئی اور آمد جیسے ہوئی تو اس بیوی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. آگے بڑھے گی اگر اس طرح بولو گے. ایک مستور کی آمد ہوئی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اشہد ان علی ولی اللہ. پھر سیدہ کے گھر میں حسن کی ولادت ہوئی. حسن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. حسین دنیا میں آئے اور دنیا میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. مصطفیٰ سے لے کے مہدی تک جو آتا رہا علی کی ولایت کی گواہی دیتا رہا. علی کی ولایت کی گواہی دیتا رہا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہاں بھائی واہ بے شک بے شک. میں نے کچھ کہنے کے لیے روکا ہے. سیدہ آئی. سیدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی
اللہ. تمہارے 12 امام دنیا میں آئے, لانے کے بعد کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ. تو اب اصول یہ ہے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ جو کام کرتا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ فطرت اسلام ہوتی ہے. تو اب ایک کام یہ کرنا, جب کہیں بچہ پیدا ہو تو جا کے کھڑے ہو جانا اور دیکھنا یہ حرکت کون سی کر رہا ہے. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے روتا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو رونا ہے, یہ فطرت اسلام ہے, یہ فطرت اسلام ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, جب معصوم دنیا میں آتا ہے تو بولتا ہوا آتا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. نعرہ حیدری. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا, جب معصوم دنیا میں آتا ہے تو بولتا ہوا آتا ہے. تو جو کام انسان کرتا ہے وہ انسان کی فطرت ہے, اور جو دنیا میں آنے کے بعد معصوم کرتا ہے وہ معصوم کی فطرت ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. نعرہ حیدری. واہ بھائی واہ. روک دی جائے. لیکن یہ ہمیں کیا کہا تھا کہ جہنم کو اللہ خالد ہی نہیں کرتا, کہ اگر ولایت کے اوپر سب جمع ہو جاتے. اچھا دیکھیں, ایک بات سمجھاؤں میں آپ کو. یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت بھائی مستحب ہے, واجب ہے, الگ الگ نظریے ہیں بھائی سب کے. کسی نے کہا ہے ولایت ہے, کسی نے کہا ہے مستحب ہے. اب تھوڑا سا فرق سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا دیکھو, نماز کب واجب ہے؟ بولتے جاؤ میں تو سمجھاؤں گا, اس کے بعد پھر دوں گا. نماز کب واجب ہے؟ وقت کے مطابق. جب بچہ سنِ بلوغت پہ پہنچ جائے تب نماز واجب ہے, تب روزہ واجب ہے. تو نماز واجب ہوگی بلوغت کے بعد, جب بالغ ہو جائے گا. روزہ واجب ہوگا اس وقت جب بالغ ہو جائے گا, اور حج واجب اس وقت ہوگا کہ جب صاحب استطاعت ہوگا. تو واجب تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی شرط ہو, اور جو ماں کی گود سے واجب ہو وہ واجب نہیں اور جب ہوتی ہے. بنا پرنجے اڈی تو اڈی مری ویندے, بنا پرنجے اڈی تو اڈی مری ویندے. لڈے تو کچی لام میں لڈی مری ویندے. نہ لہ تو آل محمد جے بیڑے ماں گناہن جو سمجھ تئی بڑی مری ویندے. نعرہ حیدری. یہ تو واجب ہے یا مستحب ہے. اب آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا. دیکھو کیا کہا گیا کہ عجیب ولایت مستحب ہے. ہاں میں تو نہیں کہہ رہا, میں نے اپنی جیب سے کہا. بھائی دونوں نظریے ہیں, کسی نے کہا واجب ہے, کسی نے کہا مستحب. اچھا واجب کہتے کس نے؟ جو لازمی کرنا, جو کام لازمی ہے اس کے چھوڑ جانے کے اوپر گناہ گار ہوگا انسان. صحیح. ایسا ہی ہے. تو پہلی بات سن لو, دیکھو واجب وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دینے کے بعد انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. نماز ہے واجب, اگر میں نماز کو چھوڑ دوں تو دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاؤں گا, مجھ پہ کافر کا لیب نہیں لگے گا, مجھے کافر کے تانے نہیں دیے جائیں گے. اگر میں روزہ چھوڑ دوں تو روزہ چھوڑنے کے بعد مجھے گناہ ملے گا, میں گناہ گار ہوں گا, لیکن مجھے کافر نہیں کہا جائے گا. اگر میں حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دوں, اگر میں حج استطاعت ہونے کے باوجود بھی چھوڑ دوں تو مجھے گناہ گار کہا جائے گا, لیکن کافر نہیں کہا جائے گا. مجھ پہ جہنم واجب نہیں ہوگی. لیکن علی کی ولایت وہ ہے کہ اگر میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک کروں تو میں گناہ گار نہیں ہوں, مجھ پہ جہنم واجب ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ. سلامت ہو مولا زندگی. صلوات پڑھے عالم. مستحب کیا چیز ہے؟ مستحب سن لو. مستحب اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کر دیا جائے تو ثواب ہے, اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. آخری فکرہ, اور اس کے بعد مسائل رکھتے مسائل. اگر چھوڑ دیا جائے
تو گناہ نہیں ہے، اور اگر کر لیا جائے تو باعث ثواب ہے۔ آپ نے کہا کہ علی کی ولایت مستحب ہے، بس اب میں ایک فکر میں علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، اب جیسے چاہے سمجھ فرمانا۔ جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے، جو جس زینہ ولایت پر فائز ہے، وہ زینے پہ آ کے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ مستحب وہ ہے کہ جسے اگر بجا لیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے وقت سر پہ ٹوپی کا رکھنا مستحب ہے۔ اگر میں ٹوپی سر پہ نہ رکھوں نماز پڑھتے وقت تو میری نماز باطل نہیں ہوگی، میری نماز صحیح ہے۔ اگر رکھ لوں گا تو ثواب ہے، نہ رکھوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہے، اگر میں شعبان کے روزے نہ رکھوں تو میں گناہگار نہیں ہوں، اور اگر رکھ لوں تو ثواب ہے۔ تو مستحب وہ ضرورت والی سماجوں کی نظر تو مستحب وہ ہے کہ جسے انجام دے دیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہگار نہیں ہے۔ بس آپ نے کہا کہ علی کی ولایت مستحب ہے، تو ہمیں اتنا بتائیے کہ خدیر کے میدان میں جب حارث نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو حارث کے اوپر آسمان سے پتھر کیوں گرا؟ زندگی ہے، زندگی ہے۔ بھائی اگر مستحب تھی تو جانے دیتا، اگر اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تھا کیا کہا تھا اس نے؟ اگر یہ آپ کا اب سنو اس نے کہا کیا تھا، اور میں پھر مسائل کی طرف۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جیسے ہی اعلان ولایت ہوا تو حارث آیا، حارث بن نعمان فہری۔ اس نے کہا کہ آپ نے روزہ پہنچایا، ہم نے رکھ لیا، آپ نے نماز کا بتایا، ہم نے پڑھ لی، آپ نے حج کا کہا، ہم نے کر لیا، لیکن اب یہ جو تم کہہ رہے ہو کیا یہ تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اس پہ راضی نہیں ہیں۔ پھر دستے دعا بلند کر کے کہتا ہے کہ پروردگار مجھ پہ عذاب نازل کر، تو آیت نازل ہو گئی سائل سائل بعذاب واقع۔ ایک سائل نے عذاب کے نازل ہونے کے لیے دعا مانگی اور آسمان سے پتھر نازل ہوا، حارث کے سر پہ لگا اور حارث مر گیا۔ حارث مر گیا، وہ تو منکر اقرار علی ولی اللہ۔ ابھی تو غدیر کے میدان میں ایک حارث مرا تھا، ابھی بانوے کو آنے دو، دنیا میں سے چن چن کے حارث نکال کے بس ہو گئی میری تقریر مکمل۔ اتنا اچھا سماعت فرما رہے تھے تم، آباد رہو، کوئی غم نہ دے تمہیں خدا سوائے غم حسین کے۔ زیادہ پڑھ گیا، اب تھوڑا اور پڑھوں گا۔ تو اب تک جو پڑھ رہا تھا وہ تمہارے لیے تھا، اب جو پڑھنے لگا ہوں وہ ان کے لیے ہے جو اکبر کا پرسہ لینے کے لیے کربلا سے آئی ہے۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو، آج اس کا دن ہے کہ حسین کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ جب اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو حسین سے اکبر کو مانگا ہے تمہاری شہزادی نے، اور حسین نے ایک فکرہ کہا تھا اکبر کو دیتے ہوئے، اپنی بہن سے کہا تھا کہ زینب بہت دیر کے لیے دے رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے لوں گا۔ اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین۔ ہاں عزادارو، آج سے 250 سال پہلے یا 400 سال پہلے امام حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھنا منع ہے۔ 3 حرم ایسے ہیں کہ جن میں 3 ہستیوں کے مذہب پڑھنا منع ہے۔ امام حسین کے حرم میں علی اکبر کے مذہب، اور حضرت عباس کے حرم میں بی بی سکینہ کے مذہب، اور مولا کائنات کے حرم میں بی بی زینب کے مذہب۔ اجرکم من الحسین۔ خدا تمہاری آواز پر رحمت نازل فرمائے۔ تمہارے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے فرمایا کرتے تھے پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل کو بیان ہوتی ہیں۔ تمہاری آواز سیدہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں، اس وقت امام حسین کے حرم میں پابندی تھی، لیکن ایک عالم ہے جن کا نام ہے سید مہدی قزوینی، بڑے تسلی سے سننا، سید مہدی قزوینی، انہیں مہدی بحر العلوم کا لقب دیا گیا تھا۔ یہ تھے امام حسین کے حرم کے خطیب۔ تو ایک دن معمول کے مطابق یہ مجلس پڑھ رہے تھے
اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھنی شروع کر دی. بس اب ماتم کرنے کے لیے جو آئے ہو, انہوں نے جب علی اکبر کی شہادت پڑھنی شروع کی, شہادت پڑھتے 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 یہاں سے خدام دوڑے ہوئے آئے اور دوڑ کے مہدی بحر العلوم کا ہاتھ پکڑ کے ممبر سے اتار کے دیتے ہیں, مصائب کیوں پڑے ہیں تم یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے ہو اور وہاں حسین کی زمین سے خون ابل رہا ہے. مہدی بحر العلوم دوڑے اور خون کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھر آئے ماتم کرنا, خون کو دیکھا, دیکھنے کے بعد بستر پہ لیٹ کر سو گئے. جب سوئے تو عالم خواب میں تمہاری شہزادی آئی اور آنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد میرے حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. تو مہدی کی زمینی کہتے ہیں بی بی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کیا میں نے کچھ غلط پڑھا ہے؟ تو سیدہ کہتی ہے غلط تم نے نہیں پڑھا, لیکن جب سے تو حسین کے حرم میں اکبر کے مصائب پڑھ کے آیا ہے تو زینب نے شام چھوڑ دی ہے, حسین کے حرم میں آ گئی ہے. اور بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رو کر زینب یہی کہہ رہی ہے کیا میں نے اکبر اس لیے پالا تھا کہ برچھیاں مار کے گھوڑے سے گرایا جائے؟ کیا میں نے اکبر اس لیے پالا تھا کہ نیزوں سے اتارے گئے؟ اجرکم من الحسین, اجرکم من الحسین. ہاں ڈالو. بس آخری کے دو فکرے اور میں تمہاری زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. یہاں اکبر نے امام حسین سے اجازت مانگی, بس اکبر کو اجازت مل گئی. اجازت جیسے ہی ملی اکبر میدان میں آئے اور آنے کے بعد جنگ کرنی شروع کی. بس اگر ڈالو ایک مقتل میں سزا بھیجی میری مدد کیجیے. حسین اکبر کی لاش پہ جانے لگے, ہاتھ ڈالو سر اٹھانا. جب حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے تو مقتل کہتی ہے پدر پر لاش پسر زان البزان رسید. حسین اس طرح اکبر کی لاش پہ گئے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ کوہنی اور اجرکم من الحسین, اجرکم من الحسین. ہاتھ ڈالو. حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے, برچھی کا پھل نکالا, آخری فکر اور میں ممبر چھوڑا, برچھی کا پھل نکالا, اکبر کو سینے سے لگا کے اٹھایا اور حسین چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے. حسین چلے جا رہے ہیں, یا حسین نے دیکھا کہ اکبر کے چہرے پہ موت کی زردی آ رہی ہے. یہاں حسین نے اکبر کو زمین پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد کہا اکبر جلدی نہیں کرنا کیونکہ میری بہن انتظار کر رہی ہے خیمے میں. چیخ نکلی اکبر کی آخری فکرہ اور اکبر رو کے کہتے ہیں بابا تمہاری بہن, تمہاری بہن, لیکن میں بھی تو ایک وعدہ مدینے کر کے آیا تھا, میری بہن سغرا. یا حسین